اسلام نے غلامی کو ایک دم سے ختم کیوں نہیں کیا؟ اسلام کے ناقدین کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ اسلام اگر واقعی خدا کا دین ہے تو خدا نے غلامی جیسا ظلم انسانوں پر کیسے گوارا کر لیا اور ایک حکم جاری کر کے ہمیشہ کے لیے غلامی کو ختم کیوں نہیں کر دیا، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین عرب پر مکمل اقتدار حاصل ہو چکا تھا۔ عرب کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایسے میں پیغمبر اسلام کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ایک حکم جاری کرتے اور غلامی کو ختم کر دیتے؟ یہ سوال بھی پچھلے سوالوں کی طرح غلامی کے مسئلے کو قدیم سماج کے تناظر میں نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک اقتدار کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پہلے نبی نہ تھے جنہیں اقتدار ملا تھا۔ آپ سے قبل حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی اقوام پر غیر معمولی اقتدار مل چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی تینوں انبیاء کی رعیت مسلمان بھی تھی، مگر معلوم ہے کہ اس اقتدار کے باوجود انہوں نے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ حقیقت تھی کہ غلامی قدیم انسانی معاشروں کے رگ و پے میں اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ اس کا خاتمہ کسی اعلان یا حکم سے ممکن ہی نہ تھا۔ ایسا کوئی حکم دے دیا جاتا تو اول تو وہ قابل عمل نہ ہوتا، اور کسی طرح اس پر عمل بھی کرا دیا جاتا تو اس کے نتائج وہ نکلتے جو غلامی سے زیادہ بڑی برائیوں کو جنم دینے کا سبب بن جاتے۔ آج کے دور میں کاغذ قلم اٹھا کر یا کمپیوٹر اور موبائل پر غلامی کے خاتمے کا فرمان لکھنا جتنا آسان ہے، زمانے قدیم میں ایسا کوئی حکم جاری کرنا، معاشرے سے اس کو منوانا اور پھر نکلنے والے نتائج کا سامنا کرنا اتنا ہی مشکل کام تھا، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس دور کا پورا سماجی، معاشی اور سیاسی ڈھانچہ زمیں بوس ہو جاتا۔ غلامی کے رواج کی برائی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی گوارا کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا کوئی حکم سب سے بڑھ کر انہی لونڈی غلاموں کو مشقت میں ڈال دیتا جن کی آزادی کے لیے یہ حکم دیا جانا مقصود تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے معترضین کے ذہنوں میں غلامی کا نام سنتے ہی نوجوان حسین لونڈیاں آ جاتی ہیں۔ شاہی محلات کی حد تک شاید یہ بات درست ہوگی، مگر معاشرتی سطح پر صورتحال بالکل مختلف تھی۔ لونڈی غلام ہر عمر کے ہوتے تھے جو اپنی پوری زندگی اپنے مالکوں کے گھروں پر گزارتے تھے۔ ان کے مالک گرچہ ان سے ہر طرح کی خدمت لیتے، مگر بہرحال غلاموں کی رہائش، غذا، لباس اور دیگر ضروریات زندگی بھی یہی لوگ فراہم کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اگر ان کے مالک اللہ کے حکم پر ایک دم سب لونڈی غلاموں کو آزاد کر کے گھروں سے نکال دیتے تو یقیناً یہ سب لوگ آزاد تو ہو جاتے، مگر اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ بنیادی ضروریات سے محروم انگنت مرد و زن گلیوں میں نکل آتے۔ ایسے میں جوان عورتیں شاید قحبہ گری سے پیٹ کا ایندھن بجھا لیتیں اور جوان غلام کچھ محنت مزدوری کر لیتے، مگر باقی لونڈی غلاموں کے پاس چوری، ڈاکے اور بھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ چنانچہ جن لونڈی غلاموں کی محبت میں یہ ساری بات کہی جا رہی ہے، ایسا کوئی بھی حکم سب سے بڑھ کر انہی کے لیے باعث ضرر ہوتا۔ موجودہ سروس انڈسٹری کے فوری خاتمے کے نتائج۔ قدیم سماج میں غلامی کی حقیقی نوعیت کو سمجھاتے ہوئے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ زمانہ قدیم کی سروس انڈسٹری تھی۔ اس زمانے میں غلاموں کی معاشی حیثیت آج کے زمانے کے ملازمین کی تھی جن پر پوری معیشت اور معاشرت کا دار و مدار تھا۔ اس موازنے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ موجودہ ملازمت غلامی جیسی کوئی برائی ہے، بلکہ اس بات کو سمجھانا ہے کہ معیشت اور معاشرت کے نظام میں ان کی کیا حیثیت تھی۔ اس موازنے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ایک کیس سٹڈی کا مفروضہ ہم قارئین کے سامنے رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں بہت سے مالکان اپنے گھریلو اور کاروباری ملازمین کا استحصال کرتے ہیں، ان سے طویل اوقات تک بلا معاوضہ کام کرواتے ہیں، کم سے کم تنخواہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات ان کی تنخواہیں روک لیتے ہیں،
خواتین ملازموں کو بہت مرتبہ جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں فرض کرے کہ کوئی مصلح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک ظلم ہے کہ کچھ لوگ مالک بنیں اور کچھ ملازمت کریں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے ملازمت کا خاتمہ ہو جائے اور تمام لوگ آزادانہ اپنا کاروبار کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ایسے کسی مصلح کو دنیا کے کسی ملک کا اقتدار مل جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ جو حکم دے گا اسے ہر حال میں پورا کیا جائے گا، تو آپ کے خیال میں اس کا پہلا حکم کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کے لیے یہ قانون بنانا ممکن ہوگا کہ بیک جنبش قلم تمام ملازمین کو فارغ کر کے آئندہ کے لیے ملازمت کو قابل تعزیر جرم قرار دے دیا جائے؟ فرض کیجئے کہ ایک حکمران ایسا کوئی قانون بنا کر اس پر عمل درآمد کرا بھی لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں کروڑوں انسان ایک دن میں بے روزگار ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے گزارے کا انتظام کیسے ہوگا؟ کون سی ریاست اتنے لوگوں کے اخراجات اٹھا سکتی ہے؟ چنانچہ پھر یہ بے روزگار مجبور ہو کر روٹی، کپڑے اور مکان کے حصول کے لیے چوری، ڈاکہ زنی، بھیک اور جسم فروشی کا راستہ اختیار کریں گے، جس کے نتیجے میں پورے معاشرے کا نظام تلپٹ ہو جائے گا اور ایک برائی کو ختم کرنے کی انقلابی کوشش کے نتیجے میں 1000 برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسلام کا حل تدریج۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تدریجی اصلاح کا طریقہ ہی کارآمد ہوگا۔ اس طریقے میں مالک اور ملازم کے تعلق کے بجائے کوئی نیا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے گا کہ وہ اپنے کاروبار کو ترجیح دیں، انہیں کاروبار کرنے کی تربیت دی جائے گی۔ جو لوگ اس میں آگے بڑھیں انہیں بلا سود قرضے دیے جائیں گے اور تدریجاً تمام لوگوں کو ملازمت کی غلامی سے نجات دلا کر مکمل آزاد کیا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ سارے عمل میں صدیاں لگ جائیں، مگر اس کے سوا کوئی حل قابل عمل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ 1000 سال کے بعد جب دنیا اس مسئلے کو حل کر چکی ہو تو بہت سے لوگ اس حل پر تنقید کریں اور یہ کہیں کہ ملازمت تو ایک حکم پر ختم کی جا سکتی تھی۔ مگر آج سروس انڈسٹری کے دور میں زندگی گزارتے ہوئے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ممکن نہیں، اور ایسا کچھ کیا جائے گا تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اسی مثال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر منطبق کیجیے۔ اسلام غلامی کا آغاز کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے ورثے میں ملی تھی۔ اسلام کو اس مسئلے سے نمٹنا تھا۔ عرب میں بلا مبالغہ ہزاروں لونڈی غلام موجود تھے۔ وہ زندگی کے ہر میدان میں کام کر رہے تھے۔ اگر ان سب غلاموں کو ایک ہی دن میں آزاد کر دیا جاتا تو نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ نکلتا کہ ہزاروں کی تعداد میں طوائفیں، ڈاکو، چور اور بھکاری وجود میں آتے، جنہیں سنبھالنا شاید کسی کے بس کی بات نہ ہوتی۔ اس طرح کی انقلابی تبدیلیوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جہاں وہ ایک برائی کو ختم کرتی ہیں، وہاں 10 نئی برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے برائیوں کے خاتمے کے لیے بالعموم انقلابی تبدیلی کے بجائے تدریجی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی اسلام نے تدریجی طریقہ اختیار کیا۔ اس ضمن میں جو اقدامات کیے گئے ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔ غلامی ختم کرنے کے اقدامات۔ غلام آزاد کرنے کے عمل کو نہ صرف ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا، بلکہ بہت سے معاملات میں کسی شرعی قانون کی خلاف ورزی کی شکل میں غلام آزاد کرنے کو کفارہ بنا دیا گیا۔ ان دونوں چیزوں کی بنا پر لونڈی غلام نہ صرف آزاد ہونا شروع ہوئے، بلکہ یہ تصور بھی راسخ ہونے لگا کہ انسانوں کی آزادی نہ کہ ان کی غلامی انسانوں کے اصل مالک کو مطلوب ہے۔ لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جو تم خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ، اور ان کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرو۔ غلاموں کو اپنا بھائی سمجھو، ان کا خیال رکھو اور ان پر ظلم نہ کرو۔ اسی تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام اپنے غلاموں سے اچھا برتاؤ کرنے لگے اور ان کا معیار زندگی بلند ہو گیا۔
سیرت اور روایات کے ذخیرے میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام کو دیکھ کر یہ پہچاننا مشکل تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے غلاموں سے بیٹوں کا سا سلوک کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو اعلیٰ اخلاقی تربیت دیں اور انہیں آزاد کر دیں۔ لونڈیوں کو آزاد کرنے کے بعد ان سے شادی کرنے کو ایسا کام قرار دیا جس پر اللہ تعالیٰ کے حضور دوہرے اجر کی نوید ہے۔ ہدایت کی گئی کہ لونڈی غلاموں میں سے جو باصلاحیت ہوں ان کی شادی کر دی جائے تاکہ ان کی معاشرتی حیثیت بہتر ہو جائے۔ بعد کے دور میں ہمیں ایسے بہت سے غلاموں یا آزاد کردہ غلاموں کا ذکر ملتا ہے جو علمی اعتبار سے جلیل القدر علماء صحابہ کے ہم پلہ تھے۔ ایک مثال سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا شمار ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ مثال قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ اپنی وفات کے وقت آپ کے پاس کوئی غلام نہ تھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اس سلسلہ بحث میں الگ سے کی جائے گی۔ آپ کے جلیل القدر صحابہ کا بھی یہی عمل تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت سے ایسے غلام خرید کر آزاد کیے جن پر ان کے مالک اسلام لانے کے باعث ظلم کرتے تھے۔ صحابہ کی تاریخ میں ایسے بہت سے غلاموں کا ذکر ملتا ہے جو آزاد کیے گئے تھے۔ ان کے حالات پر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں جو کتب الموالی کہلاتی ہیں۔ دور جاہلیت میں آزاد کردہ غلاموں کو بھی کوئی معاشرتی مقام حاصل نہ تھا۔ قرآن مجید نے جب نکاح کو فروغ دیا تو جو لوگ آزاد خواتین سے نکاح کرنے کے قابل نہ تھے انہیں یہ کہہ کر لونڈیوں سے نکاح کی تلقین کی گئی کہ تم سب ایک ہی جنس سے ہو۔ سورہ نساء آیت 25۔ یوں قرآن مجید نے لونڈی غلاموں کو ایمانی اور معاشرتی طور پر عام لوگوں کے ہم پلہ قرار دے دیا۔ ایسے غلام جو آزادی کے طالب تھے ان کی آزادی کے لیے قرآن نے مکاتبت کا دروازہ کھولا۔ اس کے مطابق جو غلام آزادی کا طالب تھا وہ اپنے مالک کو اپنی مارکیٹ ویلیو کے مطابق قسطوں میں رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتا تھا۔ صحابہ کرام ایسے غلاموں کی مالی مدد کرتے جو مکاتبت کے ذریعے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک لونڈی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مالک کو رقم ادا کر کے انہیں آزاد کروایا تھا۔ قرآن نے حکومتی خزانے میں سے ایسے غلاموں کی مالی امداد کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ حکم تھا جس نے تدریجی اور قانونی طریقے سے غلامی کی لعنت کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی۔ غلامی کی سب سے بڑی جڑ جنگی قیدی تھے جن کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ قرآن نے جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ یا تو انہیں بلا معاوضہ آزاد کر دیا جائے یا پھر ان سے جنگی تاوان وصول کر کے آزاد کیا جائے۔ اس طرح نئے غلام اور کنیزے بننے کا سلسلہ رک گیا۔ ایک آخری سوال، غلامی ختم کیوں نہ ہو سکی؟ اس ضمن کا ایک آخری اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ ان تمام اقدامات کے بعد بھی مسلم معاشرے میں غلامی ختم کیوں نہ ہو سکی؟ کیوں ایسا ہوا کہ 20ویں صدی تک عرب کے معاشرے میں لونڈی غلام بازاروں میں بکتے رہے؟ ہمارے نزدیک اس معاملے میں اصل سانحہ یہ ہوا کہ خلافت راشدہ میں جب عرب مسلمانوں نے عالم عجم کو فتح کیا تو ان فتوحات کے نتیجے میں لاکھوں مربع میل پر پھیلی قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں میں پائے جانے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں غلام اسلامی معاشرے میں ایک دم داخل ہو گئے۔ اس بات کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں کہ جب عرب معاشرے میں موجود ہزاروں غلاموں کو بیک جنبش قلم آزاد کرنا ممکن نہ تھا تو عجم کے لاکھوں غلاموں کے معاملے میں یہ کرنا بدرجہ اولیٰ مشکل تھا۔ صحابہ کرام نے انفرادی طور پر اپنی حد تک یہ کام جاری رکھا، مگر سرکاری طور پر خلافت کا مکمل فوکس ایران اور روم کے خلاف ہونے والی جنگیں تھیں۔ پھر خلافت راشدہ کے نصف آخر میں مسلمانوں کا باہمی خلفشار شروع ہو گیا۔
اس دوران میں قرآن مجید کا فہم رکھنے والے اور اسلامی روح کو سمجھنے والے صحابہ کرام کی تعداد تیزی سے کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں جب باہمی جنگوں کا یہ سلسلہ تھما تو مسلم معاشرہ ملوکیت کی اجتماعی غلامی کا شکار ہو چکا تھا۔ جو معاشرہ اجتماعی غلامی کا شکار ہو وہ انفرادی غلامی کے لیے کیا جدوجہد کر سکتا تھا؟ چنانچہ سب نے غلامی کو ایک ناقابل تغیر حقیقت کے طور پر قبول کر لیا اور رفتہ رفتہ غلامی کی لعنت کو مذہبی جواز بھی ملتا چلا گیا۔